السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ بات آپ سے شیئر کروں کہ ہم آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارتحال کے بعد سے شروع کر لیتے ہیں۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے عالم میں بالا تشریف لے گئے، اعلی لین کی طرف مراجعت فرما گئے، اس کے بعد اب تک یہ کوئی 1550 سال بنتے ہیں۔ اس میں عدل کی حکومت کہاں رہی؟ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبیٰ علیہم الرضوان و علیہم السلام، یہ پیریڈ ہے۔ یہ ٹوٹل 30 سال ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راؤنڈ اباؤٹ 3.25 سال، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ 10.25 سال بنتے ہیں، حضرت عثمان کے کم و بیش 12 سال بنتے ہیں، سیدنا علی علیہ السلام کے 6 سال، امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، یہ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حسن روایت ہے، سیجیو من بعد خلافت وہی خلافت الرحمہ، میرے بعد خلافت ہوگی اور یہ رحمت کی خلافت ہوگی، وہی 30 عامہ، اور یہ 30 سال پر محیط ہوگی، وبعدہم ملوک عدود، اور اس کے بعد کاٹنے والے بادشاہ ہوں گے، اور کاٹنے والے بادشاہوں کا دور جب ختم ہوگا تو فریب کی حکومت ہوگی۔ یہ حدیث پاک، یہ حسن روایت۔ اب آپ ذرا دیکھیں، بنو امیہ کی 93 سال یا 100 سال، بنو عباس کی عروج کا زمانہ 300 سال ہے، پھر زوال کی بھی 200 سال ہے، 500 سال وہ، یہ آل عثمان ان کے 600 سال بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈائنیسٹی ٹائپ آف گورنمنٹس رہی ہیں، یہ آل بویب تھے، یہ آل سلاجقہ ہیں، یہ خوارزم شاہی ہے، یہ صفوی ہے، یہ عبیدی ہیں، یہ فاطمین مصر ہیں، اور یہ سلاطین دہلی ہیں۔ یہ جتنی بھی مسلمان خاندان یا حکمران رہے، ان میں ایک قدر مشترک ہے، ظلم کی حکومت، تکبر کی حکومت، تمرد کی حکومت، تکبر کی حکومت، تطرف کی حکومت۔ اب یہ جمہوریت نام کی جو چیز ہے، دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، اور تو سمجھتا ہے آزادی کی اس کو نیلم پری۔ ہم نے خود پہنایا ملوکیت کو جمہوری لباس، یہ ابلیس کی مجلس شورا میں حضرت اقبال رحمہ اللہ کا مصرع ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ خلق خدا کیا کر رہی ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی حکمران بنتا ہے، دوسرا اس کے خلاف جلوس نکالتا ہے، پھر وہ جب حکمران بنتا ہے تو وہ حکمران اب حزب اختلاف میں آ جاتا ہے، وہ اس کے خلاف جلوس نکالتا ہے۔ راستے بند کرنا کہاں پر ثابت ہے؟ راستوں کو تو کشادہ کرنے کا حکم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، لا تجلسوا علی الطرائق، راستوں پر نہ بیٹھو، ولا تضيقوا الطرائق، راستوں کو تنگ نہ کرو، ولا تصلوا علی الطرائق، راستوں پر نماز بھی نہ پڑھو۔ جو بھی صاحب اٹھتا ہے سیاست چمکانے کے لیے، وہ راستہ بند کر دیتا ہے، ہر وقت خلفشار، ہر وقت انارکی، ہر وقت ایک دوسرے پر بہتان تراشی، یہ تمام چیزیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک فساد ہے، ایک فتنہ ہے، ایک اناد ہے۔ ان تمام چیزوں سے دامن بچانا چاہیے، اور ان گروپس میں خالصتاً روحانی پرورش ہونی چاہیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر نسل نو کی روحانی پرورش ہو گئی، وہ اللہ اور اللہ کے حبیب سے وابستہ ہو گئے، تمسک بالقرآن و اہل البیت و تمسک بالقرآن و سنہ، اور اس طرح اخیار و ابرار کے راستے پر چل پڑے، آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حضور جواب دہی کا احساس پیدا ہوا تو یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان سیاستوں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔
یہ حرص اور ہوس کی سیاست ہے، اس میں اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے۔ لہٰذا ان گروپس پر میری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور خالصتاً روحانی تاثر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جزاکم اللہ۔